بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ علامہ اقبال کا ایک شعر آج موضوع سخن بنے گا اور وہ ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اسی کلام کے اشعار سے آغاز پروگرام کر رہا ہوں، آغاز نشست کر رہا ہوں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ معزز ناظرین کرام، آخری سیمی فائنل راؤنڈ ہے اور اس آخری سیمی فائنل راؤنڈ میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا کنٹسٹنٹ آج آخری فائنلسٹ بن کر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور 3 کنٹسٹنٹ جن میں مرزا محمد جامعۃ الرشید سے، سحر عبدالرزاق کراچی یونیورسٹی سے اور محمد محسب ایس ایم کالج سے، دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ یا بچی آج فائنل راؤنڈ تک پہنچنے میں ہوتے ہیں کامیاب۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، شاہد مسرور صاحب، آشکار داور صاحب ہمارے منصفین ہیں۔ آج بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آخری سیمی فائنل راؤنڈ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آخری مرحلہ۔ ناظرین کرام، پہلے کنٹسٹنٹ یعنی مرزا محمد کو بلانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ سہیل شمس صاحب جو ہم سب کے ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، ہمیشہ کیو ٹی وی کے پروگرامز میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ ان کنٹسٹنٹس کے لیے جو فائنل راؤنڈ میں مقابلے میں شریک ہوں گے، کیش پرائزز اور تحفوں کا انتظام کیا ہے جو انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ میں ملتمس ہوں سب سے پہلے جامعۃ الرشید سے تشریف لانے والے مرزا محمد سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں بر موضوع لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح محفوظ سے علامہ بالقلم کا عملی صورت، الکتاب پر وجود، تاجدار ختم نبوت کا ظہور ہونا، امی عائشہ کے منہ سے کانا خلقہ القرآن نکلتا ہے صدر علی وقار۔ جہاں باطل الکتاب کی کسی بھی ایک آیت کی مثل لانے سے قاصر ہے، وہاں وجود الکتاب کی کاملیت جیسا شخص لانے سے بھی قاصر ہے۔ جہاں الکتاب رحمت للمتقین ہے، وہاں وجود الکتاب رحمت للعالمین ہے۔ جہاں الکتاب عرب کے امیوں کو جہان رنگ و بو کا قلندر بنائے، وہیں وجود الکتاب قطب، غزالی، ابدال اور سکندر بنائے۔ جہاں الکتاب روز محشر حجت ہے، وہاں وجود الکتاب کی شفاعت سے جنت ہے۔ جہاں الکتاب کی تعریف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، وہیں وجود الکتاب کی تعریف بھی کچھ یوں ہوئی ہے کہ خلقت مبرأ من کل عین کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صدر علی وقار، اگر الکتاب کو ماخذ علم کے معنی میں لیا جائے تو صدر علی وقار لوح قلم سے لکھے گئے ایک لفظ کا مرجع بھی حضور ہے۔ اگر صدر علی وقار الکتاب کے معنی کو لکھے ہوئے میں لیے جائے تو ایسا نام کہ جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں، مکتوب عرش اعظم ہے۔ اگر صدر علی وقار الکتاب کو لکھے ہوئے کے معنی میں لیا جائے تو الکتاب کو لکھے ہوئے کے معنی میں لیا جائے تو پھر صدر علی وقار کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ، وہی یاسین، وہی طہ۔ شکریہ۔ جی ناظرین کرام، مرزا محمد جامعۃ الرشید سے 15 سیکنڈ بھی اوپر ہوئے اور کچھ ذرا تقریر ان کی کچھ کمزوریوں کا شکار رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں
کہ ہمارے ججز ہی بتائیں گے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر حضرت یاد آ رہا ہے کہ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. جناب شاہد مسرور صاحب. تقریر تو آپ نے صحیح طرح یاد نہیں کی تھی. سمجھ لیتے تو اچھی کر لیتے. صحیح. باقی یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ کوشش بہت کی گھبراہٹ کا لیکن آپ شکار رہے. موضوع پر نہیں تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مفتی حسن نوید نیازی صاحب. دیکھیں ایک تو مجھے لگتا ہے یا تو آپ کو تیاری اچھی نہیں تھی, یاد صحیح نہیں تھی, یا پھر یاد تھی تو آپ بیٹا پزل ہو گئے اور آپ نے جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کر پائے. اور مواد کی پیشکش بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, متاثر کن نہیں تھی. لفاظی بہت زیادہ تھی لیکن لفاظی کی تہ میں جو معانی ہیں جو مفاہیم ہیں ان میں کوئی وسعت نہیں تھی. دوسرا جو تلفظ کی غلطیاں بھی تھیں, آپ نے ایک بڑا مشہور لفظ ہے شفاعت, شین کے زبر کے ساتھ ہے, آپ نے اس کو پڑھا شفاعت. پھر آپ نے جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھا اس کے اندر بھی کل عین نہیں ہے, کل عیبن خلقتا مبرئم من کل عیبن ہے, اور آپ نے پڑھا عینن. یہ بھی آپ نے غلط کیا. پھر آپ نے جو بار بار کثرت کی نا صدر علی وقار صدر علی وقار صدر علی وقار, دیکھیں صدر علی وقار یہ اس وقت بولا جاتا ہے پنچ لائن جو ہوتی ہے جس پر آپ نے توجہ مبذول کروانی ہے. یہ نہیں کہ بات بات پہ ہر چند سیکنڈ بعد آپ صدر علی وقار, تو یہ چیز بھی آپ کے نمبر گھٹنے کا سبب بنتی ہے. بالکل صحیح. میں جناب آشکار داور صاحب کی آخری رائے لینا چاہوں گا. مرزا محمد, آپ نے تقریر کسی بہت بڑے عالم سے لکھوائی کہ اتنے مشکل الفاظ تھے جو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کیا کہنا ہے. پھر آپ نے رحمت للمتقین کہا. بے شک متقیوں کے لیے رحمت ہے, مسلمین کے لیے رحمت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ملا رحمت للعالمین. بالکل صحیح. عالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. ظاہر ہے آپ تو یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے, دوسرا یہ ہے عیسائیوں کے کہ لیے بھی آپ رحمت. بیچ میں جو بہت بھول گئے, پازز دیا آپ نے, پھر سینٹنس کو وہیں سے لے کے چلے. ہم بھی بھولتے تھے, ہم آپ کی ایج میں تھے, ہم بھولتے تھے, ہم وہ بھولے جملے کو چھوڑ کے آگے نکل دیتے تھے. بالکل صحیح. بیک مارتے ہیں نا تو وہاں پہ ججز بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اور آگے نکل جائے تو سوچتا رہتا آدمی سے کہا گیا تھا. بالکل ٹھیک آشکار بھائی, درست فرمایا آپ نے. آپ کی اجازت سے سحر عبد الرزاق سیکنڈ کنٹیسٹنٹ آف لاسٹ سیمی فائنل راؤنڈ, اور ان کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک نور کی شکل اختیار کی اور اس نور سے ارواح انسانی کو پیدا کیا, اور ان میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تخلیق کیا. صدر علی وقار, پھر امر کن کا دوسرا تنزل یہ ہے کہ اس خنک نور سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے اور یہ کائنات وجود میں آئی. عالم و خاک میں تیرے ظہور سے فرو, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. صدر علی وقار, آپ اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہیں جو اسماء و صفات کے ظہور سے پہلے درخشاں ہوا. آپ وہ نور ہیں جو زمان اور مکان کے پیدا ہونے سے پہلے چمکا. ارے آپ ہی کی نور کی بدولت شمس و قمر کو روشنی بخشی. آپ ہی کے نور سے آسمانوں کو ستاروں کی چمک سے نوازا گیا, یہ زمین بچھائی گئی, عرش و کرسی اور لوح و قلم کو قیام ملا. آپ ہی کو الکتاب کی تشریح بنایا اور تمام نوع انسانی کے لیے مکمل ضابطہ حیات بنایا, رحمت للعالمین بنایا. تو میں کیوں نہ کہوں لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. صدر علی وقار, تخلیق کائنات باوسیلہ سرور کائنات ہے, سرکار دو عالم مبدا کائنات ہیں. آپ ہی وجہ تکوین عالم ہیں, آپ ہی خلاصۃ الموجودات ہیں, جان عالم ہیں. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وجود محمد نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی, ہم اور آپ نہ ہوتے, قرآن و سنت نہ ہوتی, جنت و دوزخ نہ ہوتی. تو غرض آپ ہی اول و آخر ہیں, ظاہر و باطن ہیں, قرآن و فرقان ہیں, طہ و یاسین ہیں, لوح و قلم ہیں. آپ ہی اصل جملہ کائنات ہیں. تو میں کہتی ہوں ہوں نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو,
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। शुक्रिया। जी नाज़रीन किराम, साहर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी तकरीर पेश कर चुकी, कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मुनसिफिन पर क्या तासुर कायम किया वो मैं सबसे पहले आशिक़ार दावर साहब से जानना चाह रहा हूँ। साहर अब्दुल रज़्ज़ाक़ का अंदाज़ अच्छा है और जी। लेकिन मवाद में बहुत कमज़ोरी थी। ठीक है। और शुरू में आपने कुन और तख्लीक के दरमियान घूमती रही, बिल्कुल फिर आप सही। मौजू पे आई हैं, लौ भी तू कलम भी तू, उसमें सिर्फ आपने मौजू के टच किया इस हवाले से कि सारी कायनात तख्लीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। बिल्कुल बाकी सही। आपकी तकरीर मौजू से रिलेटेड मुझे नहीं लगी। बिल्कुल सही। असरात जो खुदाई पर हैं नबी मुहतरम के, और सारी खुदाई जहाँ तक है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई, ये दरअसल आप फरमा रहे हमारा मौजू था। मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या फरमाएंगे, बच्ची ने कैसी तकरीर की? बच्ची का जो अंदाज है, अंदाज तो अच्छा था, लेकिन मवाद जैसा कि मोहतरम जनाब आशिक़ार दावर साहब ने कहा, बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जो मवाद है, मौजू नहीं। मौजू के मुताबिक मवाद नहीं था, मवाद की पेशकश अच्छी नहीं थी। मवाद भी ज्यादा मजबूत नहीं था, कंटेंट में भी मसला था और उसकी पेशकश में भी मसला था। वैसे जो उनका अंदाज है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, उतार चढ़ाव वो अच्छा था। बाकी जो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां वो भी काफी थी। लफ्ज़े वजूद बार बार बोला, वजूद नहीं होता बेटा, वजूद होता है वाव की पेश के साथ। ऐसे ही जो है वो आपने कहा मबदा कायनात, तो बेटा ये मबदा ए कायनात है। इसी तरह जो है खुन के नूर आपने कहा, काफ के नीचे जेर नहीं आएगी, ये इजाफत यहाँ पर नहीं थी। इसी तरह शेर जो आपने इकबाल का पढ़ा, आलम व खाक में तेरे ज़ुहूर बेटा, ये आलम व खाक नहीं, आलम में आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरो। एक ये दूसरा आपने इकबाल का शेर पढ़ा और उससे पहले बड़ा जोर दे के कहा तो मैं ये कहती हूँ, हालांकि यहाँ महल ये था कि इकबाल ये कहता है या इकबाल ये कहते हैं। तो आपने इकबाल का शेर पढ़ने से पहले भी जोर देकर यूं कहा और उसे इकबाल के शेर को बड़ी खूबसूरती से अपना लिया। तो शेर वो इकबाल का है, अमानत का तकादा भी यही था कि इकबाल की तरफ मंसूब करके पढ़ा जाता। शुक्रिया। शाहिद मसरूर साहब क्या फरमाएंगे? मौजू को आप लोग फॉलो नहीं कर पाते ना। लौह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका वजूद ही किताब। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं होते तो कुरान और सुन्नत नहीं होती? क्योंकि आप ही तो किताब हैं। आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो जो रिवायत है, आपने फरमाया था, मैं मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की नज़र से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की नज़र से फरमाया कि क्या तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा है? तो और फिर जामे किसको कहते हैं? आप जामियातुल किताब हैं, आपका अखलाक आप ही को अल्लाह ताला ने, यानी किताब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अब हमारे लास्ट कंटेस्टेंट हैं, लास्ट सेमीफाइनल राउंड के, जिनका नाम है मोहम्मद मोहसिब, SM कॉलेज से। ये उस अहद का किस्सा है सदर आली वक़ार, जब ना तो फलक को सजाया गया था, न किसी शय को बनाया गया था, ना ये चांद सितारे थे, ना ये खूबसूरत नज़ारे थे, न किब्रियाई बयान करने वाले थे, न कहकशाओं के उलझे हुए जाले थे, कि वो जो न थे तो कुछ न था। लेकिन फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने नूर के फैज़ से उस ज़ात को तख्लीक किया, उस ज़ात के नूर से इस कायनात को तख्लीक किया और फरमाया, ए मेरे महबूब, मेरी इज्जत व अजमत की कसम, अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं इस कायनात को ही तख्लीक न करता, अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता, कि किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता। जनाबे वाला, खुदा ने हुजूर के नूर से इस कायनात को वजूद तो अता कर दिया था, लेकिन हर शय का वजूद बाकी रखने के लिए आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर बशर के सांचे में ढाल कर भेजा, वरना इन खाक के जर्रों की क्या औकात के इन्हें अशरफुल मखलूकात के तख्त से नवाजा जाता। मुशाबिहत तो देखिए, इरशाद हुआ कि इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं, यहाँ हुजूर की जिंदगी में भी शक व शुबा की कोई शय मौजूद नहीं। फरमाया गया इस किताब में लोगों के लिए हिदायत है, यहाँ हुजूर की इत्तिबा भी सरापा हिदायत है। फरमाया गया कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, यहाँ हुजूर की सीरत भी अक्ल वालों के लिए मशले राह है। बरोज़े महशर कुरान सपनों की शफाअत का सबब बनेगा, यहाँ हुजूर नफसी नफसी के आलम में शफाअत करेंगे। और जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी सीरत के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने भी फरमाया
کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پھر میں نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تاب والناس محمد کا ثنا خاں دیکھا۔ سلام۔ جی ناظرین اکرام، یہ تھے محمد محسب اور ان کا تعلق ایس ایم کالج سے تھا۔ مجھے ان کی تقریر بہت زیادہ پسند آئی، لیکن کیا میرے ججز کو بھی پسند آئی میری طرح؟ میری رائے سے سہمت ہیں مفتی حسن نوید نیازی صاحب؟ جی، جتنے آج جو شرکاء تھے، جی۔ جو شرکاء آج کے ہیں، ان میں جو ہے وہ سب سے بہتر یہی تھے۔ ٹھیک ہے۔ باقی لیکن کچھ چیزیں توجہ طلب ضرور ہیں بیٹا، ان کو آپ صحیح کریں۔ وضاحت کیجئے۔ تلفظ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا وجود لوح و قلم، تو وجود لوح و قلم تو یہاں اضافت تھی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی اضافت۔ تو لفظوں کی جو ادائی ہے، تلفظ ہے، اس پہ آپ بطور خاص فوکس کریں۔ اسی طرح جو احادیث کا استعمال ہے، کوشش کریں مستند روایات لیں۔ جو شروع میں آپ نے احادیث پڑھی ہیں، جو روایات، وہ روایات بہت زیادہ ضعیف ہیں، اگرچہ چل جائیں گی، فضائل کے باب میں ان کو قبول بھی کیا گیا، ایکسیپٹ بھی کیا گیا، لیکن کوشش یہ کریں کہ احادیث کا انتخاب وہ کریں کہ جو صحیح احادیث ہوں یا حسن درجے کی ہوں، تاکہ اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض واقع نہ ہو۔ باقی فضائل کے باب میں ضعیف روایات بھی مقبول ہوتی ہیں، اس لیے چل جائے گا، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح جب مقابلے وغیرہ ہوں تو آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، تاکہ کم سے کم آپ کے نمبر کٹیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن آشکار داور صاحب کی رائے اس سے مختلف ہے یا کچھ ایسی ہی ہے؟ شرکاء میں جو بہت زیادہ مجھے موضوع سے قریب لگی وہ آپ کی تقریر لگی، اچھا بیان کیا آپ نے، اور وجود لوح و قلم کو بھی ڈسکرائب کرنے کی آپ نے کوشش کی، کسی حد تک آپ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بہت اچھا کہا آپ نے، ویل ڈن۔ واہ، شاہد مسرور صاحب؟ سیمی فائنل ہے اور سیمی فائنل میں تقریر کا معیار اچھا ہے، تینوں کی تقریر اچھی تھی، اور آپ نے جو کچھ فرمایا، دیکھیں قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت آپ نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی نے جو فرمایا وہی آپ نے فرما دیا، ایسا ہی ہوا۔ تو پھر جو کتاب کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عمل، اور وہی بات کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کی بات سے مجھے شاہد بھائی مظفر وارثی کے مسدس کا ایک، یعنی کہ ظاہر شعر 2 مصروں پر مشتمل، کہ جسے شہ شش جہاد دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں مسدس ایک پڑھی دیتا ہوں فیصلہ سنانے سے پہلے مظفر وارثی کا۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میں ناظرین اکرام آپ کے سامنے آج مرزا محمد سار عبدالرزاق اور محمد محسن کے درمیان ہوا مقابلہ، اور سیمی فائنل، لاسٹ سیمی فائنل راؤنڈ کے آخری فائنلسٹ آج ٹھہرے ہیں محمد محسب ایس ایم کالج سے۔ بہت بہت مبارک ہو محسب آپ کو، اور فائنل راؤنڈ میں انشاءاللہ آپ کا مقابلہ آپ ہی جیسے باصلاحیت نوجوانوں سے ہونے جا رہا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ناظرین اجازت دیجئے خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر پر فائنل راؤنڈ کے یعنی کل کے لیے، کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔